بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہادرو، تم میں سے کون سا بہادر ہے جو میرے ساتھ اس حملہ میں جو میں اب کرنے والا ہوں شریک ہو، تاکہ میں اپنی قسمت آزمائی کر سکوں اور سعید بن خالد کا حال جہاں وہ گئے ہیں جا کر دیکھوں۔ ضحاک بن ابی سفیان، ذوالقلہ حمیری، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، محاذ بن جبل، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وسید بن ورم، نوفل، سیف بن عباد، سالم بن عبید اور مہاجرین اہل بدر وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراً جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 70 جوان تھے۔ ہم نے اس زور سے حملہ کیا کہ ہم دشمن کے بالکل قریب پہنچ گئے، مگر چونکہ وہ ایک لوہے کی پہاڑ معلوم ہوتے تھے، انہوں نے ہمارے اس حملہ کی کچھ پرواہ نہ کی۔ جس وقت ہم نے ان کے اس استقلال کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے چیخ کر کہا کہ ان کی سواریوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ اس کے سوا ان کی ہلاکت کی کوئی دوسری تدبیر نہیں معلوم ہوتی۔ چنانچہ ہم نے ان کے گھوڑوں کے پیٹ میں نیزے بھونک دیے، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے گرے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ ہم نے بھی حملہ کا جواب دیا، بلکہ تمام افواج اسلام پل پڑی۔ ہماری فوج ان کے لشکر میں ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ پر سفید نشان۔ ہمارا اشعار تھا: اے رب، آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اشعار جزیہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اس قدر گمسان کی لڑائی تھی کہ ہم حملہ کر رہے تھے، مگر ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہماری ضرب کسی مسلمان پر پڑتی ہے یا کسی کافر پر۔ مسلمان برابر بڑھتے رہے، اور حالانکہ ان کی فوج بہت تھوڑی تھی مگر بڑی ثابت قدمی سے لڑے۔ انہوں نے اپنا کام خدا کے بھروسہ اور اس کی قدرت کے سپرد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا ہر ایک سپاہی ہاتھ سے تلوار مارتا تھا اور دل سے اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر جو آپ کے ساتھ دوسروں کا شریک کرتے ہیں فتح دے پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت تک برابر لڑائی ہوتی رہی۔ ہوا چل رہی تھی اور فوجیں لڑ رہی تھیں۔ مجھے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، میں اسے پڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو اس میں سے چند دروازے کھلے اور ان میں سے بہت سے سوار سفید لباس، سبز نشان لیے ہوئے جن کی نوکیں چمک رہی تھیں نکلے۔ ایک منادی فتح کی بشارت دے رہا تھا: اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس مدد پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ قسم ہے رب کعبہ کی، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا رومی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ منادی نے فتح کی آواز دی۔ مسلمانوں کے گھوڑے چونکہ دشمن کے گھوڑے سے زیادہ تیز رو اور پویا کرنے والے تھے، اس لیے فلسطین کی لڑائی میں ہم نے 10,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ قتل کر دیے۔ رات تک ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح سے بہت خوشی حاصل ہوئی، اور چونکہ مسلمانوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا اور اب تک مسلمان واپس نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کا دل ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت عمر بن عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ علم آپ کے ہاتھ میں تھا اور نیزہ شانے پر ڈال رکھا تھا۔ آپ ہاتھ ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے: جو شخص میرے پاس لوگوں کو لوٹا لائے گا، اللہ جل شانہ اس کے گمشدہ کو اس کے پاس لوٹا لائیں گے۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اہل عرب واپس آئے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کہتے جاتے تھے: جنہوں نے باری تعالیٰ کی رضا کی طلب میں محنت و مشقت اٹھائی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ فتح جو باری تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی کافی نہیں تھی جو آپ نے دشمنوں کا تعاقب کیا؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمارا مقصود اس تعاقب سے غنیمت نہیں تھا بلکہ جہاد تھا۔ بہرحال جب مسلمان واپس آئے تو انہیں کوئی فکر اور کسی قسم کا غم نہیں تھا۔
مگر جس وقت ایک نے دوسرے کو دیکھنا شروع کیا تو 130 آدمی مفقود الخبر معلوم ہوئے، جن میں سے سیف بن عباد، نوفل بن دارم اور بغیز یمنی اور بادیت مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ شامل تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مفقود الخبر ہونے کا سخت رنج ہوا۔ پھر آپ نے کچھ دل میں غور کر کے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اور اے عمرو تو اس کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد لڑائی کی وجہ سے جو نمازیں قضا ہو گئی تھیں، اذان اور تکبیر کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کرائیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کے پیچھے جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز پڑھی، بلکہ لوگ چونکہ تھک رہے تھے اس لیے اکثر نے اپنی اپنی قیامگاہ پر ادا کی۔ مال غنیمت بھی بہت کم جمع ہوا، آخر خیموں میں پڑھ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، اس کے بعد نماز پڑھائی اور حکم دیا کہ مال غنیمت جمع کیا جائے اور شہیدوں کی لاشیں میدان جنگ میں سے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے لاشوں کو ڈھونڈ کر جمع کرنا شروع کیا۔ 130 شہید جمع کیے گئے۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بھی تلاش کی گئی، مگر باوجود تلاش کے نہ ملی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ سے دستیاب ہوئی جو گھوڑوں کے سموں سے اس قدر روندی گئی تھی کہ تمام ہڈیاں چور چور اور سارا چہرہ پاش پاش ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا، اے سعید، خداوند الرحم الراحمین تم پر رحم فرمائے، میں نے اللہ جل جلالہ سے وعدہ کیا تھا اور تم نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بھی شہداء کی لاشوں میں شریک کر دیا اور دفن کرنے کا حکم دیا، اور تمام مسلمانوں نے شہداء کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ تمام مال غنیمت جمع کرنے سے پہلے ہوا۔ پھر آپ نے غنیمت کے متعلق حکم دیا، تمام مال آپ کے پاس حاضر کیا گیا۔ آپ نے فتح جنگ کی خبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جانب عمر بن عاص بخدمت شریف امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں فلسطین پہنچا، رومیوں کے 1,00,000 لشکر سے جو روبیس نامی سردار کے ماتحت مقابلہ ہوا۔ ہمیں خداوند تعالیٰ نے اس پر فتح بخشی۔ 11,000 رومی جنگ میں قید ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے فلسطین کے 130 آدمی شہید ہونے کے بعد، جن کو اللہ جل جلالہ نے شہادت کے باعث اکرام بخشا، میرے ہاتھ پر فتح کرنے میں یہی فلسطین میں مقیم ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تمام مسلمانوں سے سلام فرما دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عامر دوسی کے ہاتھ آپ نے اس خط کو روانہ کیا، وہ لے کر چلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک حدود شام میں تشریف فرما تھے، مگر شام میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ البتہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجب اپنے لشکر کو متفرق کر دیا تھا۔ ابو عامر دوسی جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سمجھا کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھ کر آپ نے ان سے دریافت کیا کہ عامر ملک کی کیا حالت چھوڑی۔ انہوں نے کہا خیریت ہے، اور ساتھ ہی مبارکباد دی۔ یہ خط جناب کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو فتح ان کے ہاتھ سے بخشی، اس میں سے اس کی خبر مندرجہ ذیل ہے۔ آپ نے خط پڑھا اور فوراً سجدہ شکر ادا کی۔ اس کے بعد ابو عامر نے کہا، واللہ اس فتح میں اچھے نیک لوگ شہید کر دیے گئے۔ ان میں سعید بن خالد بن سعید بھی تھے۔ سعید مرحوم کے والد چونکہ یہاں موجود تھے، جس وقت آپ نے اپنے لڑکے کے متعلق سنا گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ میں آپ کی چیخ نکل گئی اور بہت افسوس کیا۔ آپ کا رونا دیکھ کر تمام مسلمان رو اٹھے۔
حضرت خالد والد سعید مرحوم نے فوراً گھوڑا تیار کرایا اور سوار ہو کر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے بیٹے سعید کی قبر کی زیارت کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خالد کہاں چل دیے؟ تم مسلمانوں کے ایک رکن ہو۔ خالد نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں سعید کی قبر کی زیارت کروں اور میری یہ امید ہے کہ میں بھی اس سے جا ملوں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب لکھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ تم محکوم ہو، اگر تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا تو یہاں آ جاؤ، اور اگر وہیں رہنے کا حکم دیا تھا تو وہیں رہو۔ تمام مسلمانوں کو سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ خط لفافے میں بند کر کے حضرت خالد بن سعید کو دیا۔ خالد ابو عامر دوسی کے ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آئے۔ حضرت خالد نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کر کے روتے روتے وہ خط دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف بڑھے اور ان سے مصافحہ کیا، عزت سے بٹھایا، ان کے لڑکے کی تعزیت کی، صبر دلایا۔ اس کے بعد خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آیا تم نے دیکھا تھا کہ سعید نے اپنے نیزے اور تلوار کو کفار کے خون سے سرخ کیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، سعید بڑی بہادری سے لڑے اور خوب جہاد کیا، انہوں نے کسی طرح کی کمی نہیں اٹھا رکھی۔ پھر آپ نے ان کی قبر دریافت کی، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بیٹا خداوند تعالیٰ تمہارے متعلق مجھے صبر عنایت کریں اور مجھے تم سے ملا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ اگر مجھے خداوند تعالیٰ نے طاقت و ہمت بخشی تو میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا۔ مجھے باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تمہیں اجر و ثواب عنایت کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سریہ یکتاز کے طور پر کافروں کی تلاش میں نکلوں، شاید کچھ غنیمت ہاتھ آئے یا دشمن کے کچھ سپاہی مل جائیں جن کو میں قتل کر کے بدلہ لے لوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں جائے بھائی، لڑائی تو سر پر موجود ہے۔ جس وقت ایسا اتفاق ہو کہ دشمن سامنے آ جائے تو خوب دل کھول کر لڑنا اور دشمنوں کے کسی فرد کو نہ چھوڑنا۔ خالد نے کہا، میں قسمیہ عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو مگر میں ضرور جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر آپ نے سامان حرب درست کیا اور ارادہ کیا کہ تنہا چل دیں، مگر قوم امیر کے 300 جوان گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، آپ حضرت خالد کے ہمراہ ہمیں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ تمام حضرات اسی روز چل کھڑے ہوئے۔ ایک میدان میں پہنچ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں پڑاؤ کر کے گھوڑوں کو چرنے کے واسطے چھوڑ دیا جائے اور پھر راتوں رات چلیں تو بہتر ہوگا۔ اچانک حضرت خالد کی نگاہ ایک بلند پہاڑی کے اوپر چند سند رسیدہ لوگوں پر پڑی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں نے چند عمر رسیدہ لوگوں کو اس اونچی پہاڑی کے درے میں دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ وہ دشمن کے جاسوس ہیں، ایسا نہ ہو کہ حریف ہمارے اوپر آ گرے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ پہاڑی کی چوٹی پر ہیں اور ہم کھلے میدان میں ہیں، ہم ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اچھا جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے اترے، تہمت باندھا، تلوار حمائل کی کندھے پر ڈالی اور فرمایا، یہ سمجھ لو کہ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو یہاں نہ ٹھہرتے۔ جو شخص اپنی جان خدا کے راستے میں صرف کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جس طرح میں کروں وہ بھی اسی طرح کرے۔ یہ سن کر 10 آدمی آپ کے ساتھ ہوئے اور اسی طرح تیار ہو کر پہاڑی کی طرف چل دیے۔ یہ لوگ جاسوس اپنی جگہ ابھی موجود تھے کہ یہ پہنچ گئے۔ ان کے پاس پہنچ کر حضرت خالد نے بلند آواز سے فرمایا، ان لوگوں کو پکڑ لو، خداوند تعالیٰ تمہاری ہمتوں میں برکت دیں۔ مسلمان جھپٹے اور 2 شخصوں کو قتل اور 4 کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دیر الفقیہ اور جامع الکفار العزیزیہ کے رہنے والے ہیں۔
عرب جس وقت سے ہمارے ملک پر چڑھ آئے ہیں ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اکثر آدمی بھاگ کر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ ہم امن لینے کے لیے یہاں آ گئے تھے کیونکہ یہ پہاڑی بھی بہت زیادہ مامون و موسون ہے۔ اس کی چوٹی پر اس غرض سے چڑھے تھے کہ تاکہ کچھ حالات معلوم ہوں، مگر آپ لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ رومیوں کا لشکر کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجنادین کے مقام تک آ چکا ہے اور بادشاہ فلسطین کی طرف چلا گیا ہے تاکہ بیت المقدس کی حفاظت کرے۔ اجنادین میں تمام لشکر مع مفرورین کے جمع ہوا ہے اور ایک سردار رسد لینے کے واسطے ہمارے یہاں آیا تھا۔ اس نے چوپاؤں اور خچروں کو باربرداری کے لیے اکٹھا کیا ہے، مگر اسے ڈر ہے کہ کہیں اہل عرب ان پر نہ آ پڑیں۔ ہمیں محض اتنی خبر ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے رسد کے لیے آج ہی کوچ کیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ تو مال غنیمت ہے۔ ہم نے دعا کی کہ الہ العالمین ان لوگوں پر ہماری مدد فرمائیے۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سے رستے سے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسی رستے سے جس میں تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ یہی ہے۔ اور رسد انہوں نے ایک ریت کے ٹیلے کے قریب جس کو تل بنی سیف کا ٹیلہ کہتے ہیں جمع کر رکھی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ تمام باتیں سن کر فرمایا، اچھا تم دین اسلام کے متعلق کیا کہتے ہو اور کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دین صلیب سے واقف ہیں اور بس ہم زراعت پیشہ لوگ ہیں، ہمارے قتل کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ انہیں اس شرط پر رہائی دی جائے کہ رسد کے مقام تک یہ ہمیں پہنچا دے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور آگے آگے چلے۔ جس وقت عین راستے پر پہنچے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیج کر اپنے ان تمام آدمیوں کو جنہیں میدان میں چھوڑ کر آئے تھے بلایا لیا۔ جس وقت تمام آدمی جمع ہو گئے تو سرعت کے ساتھ چلے اور وہ چاروں آدمی راستہ بدلاتے جاتے تھے۔ جس وقت رسد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی رسد کو جانوروں پر لاد رہے ہیں اور ٹیلے کے گرد 600 سوار موجود ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر مسلمانوں سے فرمایا، یاد رکھو خداوند تعالیٰ نے دشمن پر تم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہاد تم پر فرض ہے۔ دشمن تمہارے سامنے موجود ہے، تم ثواب کی رغبت اور کوشش کرو اور جو کچھ باری تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اس کو ہوش سے سنو۔ فرماتے ہیں